قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، پیارے بزرگوں، جوانوں، عزیز دوستوں، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال ہمارے نور بھائی خوش دلی کے ساتھ جناب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور محفل جشن 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سال بھی انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل کو سجایا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا محفل کو سجانا، میرا اور آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں. ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ ہمارے درمیان جامع مسجد وارثیہ کے امام و خطیب حضرت علامہ و مولانا راشد قلندری مدظلہ العالی بھی تشریف فرما ہے. اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی والی عافیت والی حیات خضری نصیب فرمائے. ان کا سایہ میرے اور آپ کے سروں پر تادر قائم و دائم فرمائے. چونکہ وقت آگے پیچھے ہوا ہے اور اس وجہ کر علامہ صاحب بالکل اپنے وقت پر آئے گئے. مجھے جو وقت تھا وہ 9 سے لے کر تقریباً 9:45 بجے تک کا ٹائم تھا، اور غالباً علامہ صاحب کو جذبات میں آ کر ہمارے نور بھائی نے 9:30 کا کہہ دیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا خطاب ختم ہو جائے اور علامہ صاحب وقت پر نہ پہنچے تو محفل جو ہے ہماری بد نظمی کا شکار ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی پہنچتا ہے، اور جس کو جو وقت دیں اس وقت پر اسے آپ بیٹھا دیں. تو انشاءاللہ آج ایسی بھی میرا دل جو ہے خطاب کرنے کا نہیں تھا. عصر کے وقت سے تھوڑی سی طبیعت جو ہے ناساز لگ رہی تھی، بلکہ میں نے اپنے مولوی صاحب کو بھی کہا کہ آج آپ بیان کر لیں، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو رب کو منظور، جب یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ کچھ لب کشائی کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر علامہ صاحب اپنے روحانی اور عرفانی بیان سے آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. عزیزان ذی وقار، آج جو میں آپ کے سامنے پیغام لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ محفل ہر سال سجائی جاتی ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ سنی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور اتنی عقیدت ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر میں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مرغے بھی پالتے ہیں، 11ویں شریف میں اس کو حلال بھی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، غربا اور مساکین کو بھی کھلاتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن افسوس کا مقام یہاں یہ ہے کہ جن کے نام پر 11ویں شریف کا مرغا ہم پالتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کی دینی خدمات کیا تھی. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بڑے پیر صاحب، ان کے نام پر ہم مرغے بھی پالتے ہیں، لیکن شاید ہی کچھ احباب ایسے ہوں گے کہ جو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام بھی جانتے ہوں. گھر میں مرغا پلتا ہے لیکن ان کی لکھی ہوئی کوئی ایک کتاب بھی آپ کو ہمارے گھروں میں نہیں ملے گی، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تصانیف کو اٹھا کر پس پش ڈالا ہوا ہے، بالائے طاق رکھا ہوا ہے، اور ان کی تعلیمات سے ہم پیچھے ہیں. بس ہم محفلوں میں اس نیت سے آتے ہیں کہ 4 5 10 15 کرامتوں کو سن کے جانا ہے اور پھر اسی پہ تبصرہ کرنا ہے اور اپنی عقیدتوں کو بڑھانا ہے. تعلیمات سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. آج بالکل توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کی سنیے گا. میں انشاءاللہ آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. علامہ صاحب اپنے روحانی اور عرفانی بیان سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے. میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا، بس اس کو توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ زمانے کو آپ دیکھیں گے تو 470 ہجری میں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور 465 میں جناب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے. ٹھیک 5 سال کے بعد اللہ کریم نے اس زمین پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو بھیجا دین کی خدمت کے لیے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک جناب داتا علی حجویری کے وصال کے 5 سال کے بعد تشریف لے کر آئے 470 ہجری میں، اور 561 ہجری آپ کا وصال ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو 91 سال بنتے ہیں. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کوئی آسان زمانہ نہیں تھا، اور ان کو ہر چیزیں تیار کر کے نہیں ملی ہوئی تھی کہ وہ آئے ہیں اور بس آ کر انہوں نے دین کا کام کیا اور 1 لاکھ کو ایسے ہی آپ نے توبہ کروا دیا اور 5000 غیر مسلموں کو آپ نے یوں ہی کلمہ پڑھا دیا. بلکہ ایسے کوئی بھی معاملات نہیں تھے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اتنی مصیبتوں کا سامنا میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ اگر مجھ پر گرا دیا جاتا اور یہ مجھ پر ریزہ کر دیا جاتا تب بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا مجھے دین کے معاملے میں تکلیف پہنچائی گئی ہے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی کتابیں بھی اٹھا کر بغداد کی سرزمین سے نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں جب تبلیغ کرنے
کرنے کے بعد مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا, اتنے دن تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہا, تو اس کے بعد بھی جب کوئی فائدہ نظر نہیں آیا تو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتابوں کو بغل میں دبا کر وہ جو ہے بغداد محلہ کے دروازے سے نکل رہے تھے اور باہر جا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ہاتف غیب سے کسی نے مجھے دھکا مارا اور میرے سینے پہ ایک ضرب لگی اور میں زمین پر گر گیا اور مجھے ہاتف غیب سے آواز سنائی دی, عبد القادر تو مایوس ہو کر بغداد محلہ سے کیوں جاتا ہے, تو ہی تو وہ ذات ہے اور تو ہی تو رب کا پسندیدہ بندہ ہے کہ اللہ کریم تیرے توسل سے ہزاروں فاسقوں فاجروں کو توبہ کی جو ہے اللہ کریم انہیں سعادت بخش دے گا. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ زمانہ دیکھیں, یہ تو ہمارا زمانہ ہے کہ یہاں آپ ہر کام کھل کے کر سکتے ہیں, لیکن جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر آپ زمانے کو دیکھیں, نہ سیاسی حالات ٹھیک ہے نہ ہی مذہبی حالات ٹھیک ہے. آج دین کا کام کرنے کے لیے جب لوگوں کو کہا جائے کہ کھل کر بات کریں اور آپ یہ کہیں تو ہمیں لوگوں سے یہ سننا پڑتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, ابھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیا جائے گا, پابند سلاسل کر دیا جائے گا. آپ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر زمانے کو دیکھیں گے تو یہ کوئی عام زمانہ نہیں تھا, فتنوں میں سے ایک بہت بڑے فتنے کا زمانہ تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دور کو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا یہ مسلمان 10 فرقوں میں اس وقت تقسیم ہو چکی تھی, 10 مسالک میں تقسیم ہو چکی تھی. اس میں سے ایک اہل سنت کا مسلک تھا, اس میں سے خوارج کا ایک مسلک تھا اور معتزلہ کا تھا, اور پھر جا کے شیعہ کا تھا اور مشبہ کا تھا, مرجیہ کا تھا, زراریہ کا تھا, کلابیہ کا تھا, نجاریہ کا تھا, جہمیہ کا تھا. اب ہر ایک میں سے شاخیں نکل رہی تھی. اہل سنت تو چونکہ حضور سے لے کر اب تک ایک ہی مسلک رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ جو 10 آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کسی میں 15 اور فرقے نکل رہے ہیں, کسی میں 6 نکل رہے ہیں, کسی میں 32 نکل رہے ہیں, کسی میں 12 نکل رہے ہیں, کسی میں 3 نکل رہے ہیں, تو کسی میں ایک نکل رہے ہیں. اس طرح پورے 72 فرقوں کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ تو تھی مذہبی حالات خراب. اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کے خانقاہوں کی بھی حالت یہ تھی کہ جس طرح آج ہمارے دور میں خانقاہوں کی حالت خراب ہے, اس طرح جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خانقاہوں کی حالات خراب تھی. اور اس وقت جتنے جعلی صوفی اپنے مسندوں میں بیٹھے ہوئے تھے, جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرہ کمرہ میں بیٹھ کر دین کا کام نہیں کیا. ایسے جعلی صوفوں کو آپ نے گربانوں سے پکڑا اور ان کو راہ راست پر لے کر آئے. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ مذہبی حالات کیا خراب تھے اور کتنے صوفیہ اس وقت بگڑ چکے تھے اور کتنے نقلی جا کر جو ہے سلاسل طریقت آ چکے تھے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پہلا طریقت کا سلسلہ اس وقت نکلتا تھا, خلولیہ تھا, حالیہ تھا, پھر جا کر شمرانیہ تھا, حویہ تھا, پھر جا کر متقاصلہ تھا, اور جا کر متجابلہ تھا, واقفیہ تھا, الہامیہ تھا. اتنے سارے جعلی صوفی اس وقت بیٹھ کر لوگوں کو ایمان کو ضائع کر رہے تھے. لیکن ایسے میں اللہ کریم نے حضور کے نواسے کو بھیجا جس نے سرزمین بغداد میں بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کے عقائد کو بھی درست کیا, جعلی صوفیوں کا بھی بائیکاٹ کیا اور بتایا کہ صوفی وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی خانقاہ کو چمکاتا ہے, صوفی تو وہ ہوتا ہے جو حضور کی دین کی عمارت کو مضبوط سے مضبوط تک کرتا چلا جاتا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے. تو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سب کا اکیلے مقابلہ کیا, کیونکہ ہر صدی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجدد آتا ہے, اور جب مجدد آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو از سر نو تازہ کر دیتا ہے. گویا کہ جو آئینے پہ گرد و غبار تھی اور اسلام کی حقانیت مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے بدعات کی وجہ کر, خرافات کی وجہ کر, اور آئینے پر جو یہ بدعات اور خرافات کے دھول بیٹھ چکے ہوتے ہیں, تو مجدد ہر دور کے آخر میں آتا ہے اپنے علم کے ذریعے, عمل کے ذریعے, تقریر کے ذریعے اور جا کر اصلاح کے ذریعے تمام دھول کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے, آئینے کو صاف کر دیتا ہے اور حضور کے دین کو چمکا کر ان کے سامنے کر دیتا ہے. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. تو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دین کی خدمات کی ہے. ایسی تھوڑی جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے 49 اولاد عطا کی تھی. 49, ایک کم 50 اولاد تھی آپ کی, جس میں سے 20 بیٹے تھے, 29 لڑکیاں تھیں. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مشکل وقت میں دین کا ایسا کام کیا کہ آپ کے مریدین اور معتقدین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ولادت ہوتی, وہ مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. پردے سے ایک شخص آتا اور کہتا حضور آپ کے یہاں بیٹے کی آمد ہوئی ہے. آپ کہتے آ رہا ہوں. آپ اپنی مسند تدریس سے جاتے, کان میں اذان دیتے, واپس آ کر بیٹھ جاتے. یہ نہیں خوشی ہوئی تو مدرسے کی چھٹی دے دی. کسی نے آ کر خبر دی حضور آپ کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, تو یہ نہیں کہ آپ نے پورا دن مدرسے کی چھٹی دی اور کہا کہ آپ کو خوشی کا دن ہے. آپ اپنے بچوں کی ولادت کی خوشی پر دینی تعلیمات کو فوقیت دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ تو خوشی کا ماحول ہے, غم میں تو ہر بڑا باپ نڈھال ہو جاتا ہے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آ کر کوئی خبر دیتا حضور آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, آپ مایوس نہیں ہوتے, اپنی تدریس کو آپ جاری رکھتے. بیک وقت 13 علوم کا درس دینے والے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جاؤ جا کر غسل اور کفن کا انتظام کرو. جب ہو جاتا آ کر کہتا کہ حضور انتظام ہو گیا, آپ اپنی مسند تدریس سے اٹھتے اور جا کر 4 تکبیریں پڑھتے, آ کر دوبارہ اپنے مسند تدریس پر جلوہ گر آپ ہو جاتے. آپ نے دین کا کام ایسے کیا ہے. اور جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پیغام میں لایا تھا. آج میں نے آپ کو بتایا کہ میرا دل نہیں تھا بیان کرنے کا طبیعت کی وجہ کر, لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم اگر مجھ جیسے حقیر و فقیر پر اور جمی امت مسلمہ پر رہی تو انشاءاللہ ہر بیمار جو ہے قوی ہو جائے گا, تندرست ہو جائے گا. قوت گویائی میں اللہ کریم جو ہے اس کی چاشنی بھی بخشے گا اور وہ دین کی خدمت بھی کرے گا, لوگوں کو تبلیغ بھی کرے گا. تو یہ میرے غوث کا کرم ہے کہ اس وقت بیٹھ کر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں آپ کو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا. کسی نے صحیح کہا تھا کہ اگر ہمارے علماء, ہمارے خطباء اگر قوم کو کرامات کی جگہ تعلیمات بتاتے تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہیں ہوتا. 1000 سال گزر چکے ہیں, 1000 سال سے جو ہے ابھی تک کشتی باہر نکل رہی ہے, ابھی تک کشتی باہر نکل رہی ہے. تعلیمات کی طرف اب تک کوئی بھی نہیں آیا.
जनाब गौस पाक रदी अल्लाह तालीमात को देखें, जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके से नौजवान तबके को आपने अल्लाह अज़्ज़ वजल के करीब करने की कोशिश की। कि जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, नौजवानों के नाम है, उम्मत मुस्लिमा के नाम है, हुक्मरानों के नाम है, लेकिन इनमें से जो मैं आपके सामने रखूंगा वो नौजवानों के नाम जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है। आप देखिए जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या गुलाम अरादा कलीलुल मारिफती बिल्लाहि अज़्ज़ वजल व बिरसूलिही अंत कश्न बिला ताइर बैतुन फारिगुन खराबुन शजरतुन कद यबसत व तनासुर वरक़हा इमारतु क़ल्बिल अब्द बिल इस्लाम। आप नौजवानों की इस्लाह कर रहे हैं और किस तरीके से। जनाब गौस पाक फरमाया, या गुलाम, आप कहते हैं ये लड़के, प्यार अंदाज देखें, नौजवान कौम को दीन की तरफ लाने के लिए अंदाज देखें, क्या अंदाज है। या गुलाम, ए लड़के, कहाँ जा रहा है तू। आप फरमाते हैं, ए लड़के, मैं तुझे देखता हूं कि तुझे अल्लाह की मारिफत और रसूलुल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है, ना तू अपने अल्लाह को पहचानता है और ना ही रसूलुल्लाह को पहचानता है। आगे चलकर आपने फरमाया, गोया तू एक पिंजरा है जिसमें कोई परिंदा ही नहीं है, तू एक पिंजरा है और उसमें कोई परिंदा ही नहीं है। आगे चलकर आप फरमाते हैं, और तो एक खराब और उजड़ा हुआ घर है, तू परिंदा है, तू एक पिंजरा है और तुझमें कोई परिंदा भी नहीं है और तू एक उजड़ा हुआ घर है। आगे आप फरमाते हैं, गोया कि तू एक दरख्त है जिसके पत्ते तक झड़ गए हैं। याद रख, बंदे के दिल की आबादी इस्लाम के साथ वाबस्ता है। जब तक बंदे के दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं आ जाएगी, समझ जाओ वो दिल वीरान है, समझ जाओ वो घर उजड़ा हुआ है, वो घर वीरान है। जिस तरह घर में लोग आए तो घर आबाद हो जाता है, आप फरमाते हैं दुनिया के तमाम दिलों को उठाकर देख लो, जिस दिल में इस्लाम नहीं है वो दिल वीरान है, और जिस दिल में इस्लाम आ गया, उसकी मोहब्बत आ गई, समझ जाओ वही दिल पूरी दुनिया में आबाद है और वही दुनिया और आखिरत में कामयाब है। अब आप नौजवानों से फरमाते हैं कि नौजवानों के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। ये दूसरा इरशाद आप सुने। हमारे एक अल्लामा साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारे कौम का भी जो है ना ऐसा जहन बन चुका है। वो कहते हैं कि हम जब पंजाब गए तो मुझे एक चौधरी साहब ने कहा कि यार मौलवी साहब, उसी जो है वाकया सुनाओ, धोबी का वाकया सुनाओ, विच बूढ़ी नाल जो बूढ़ी था उसका भी वाकया सुनाओ और धोबी का भी वाकया सुनाओ। तो कौम भी अब यही सुनना चाहती है कि धोबी क्या करता था और बुढ़िया आके क्या बोलती थी। इसमें मजा है ना, लुत्फ की बात है। आगे चल के देखें, आपको तो मीठी मीठी बातें अब तक सुनने को मिली होगी। मैं जरा आपको कड़वी बातें जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से सुनाता हूं। आप देखें क्या फरमाते हैं। जनाब गौस पाक फरमाते हैं, या गुलाम इन अरद्ता सातु सुदूर व तय्यबुल क़ल्बि फला तस्मा मा यक़ूलुल खल्क़। आगे फरमाते हैं, वला तल्तफित इला हदीसिहिम अमा तालमु अन्नहुम मा युरदूना अन खालिक़िन फकैफ़ युरदूना अनका अमा तालमु अन्न कसीरन मिनहुम ला याक़िलूना वला युबसिरू वला युमिनूना बल युकज़्ज़िबूना वला युसद्दिक़ून। आप फरमाते हैं नौजवानों से, ए लड़के, अगर तू चाहता है कि तेरे सीने में वुसअत पैदा हो जाए, तेरा सीना वसी और कुशादा हो जाए, आगे आप फरमाते हैं, और अगर तू ये चाहता है कि तेरा दिल पाक और साफ हो जाए, तो फिर लोगों की बातें ना सुन और उनकी बातों की तरफ तवज्जो न कर कि वो क्या कहते हैं। क्या तू नहीं जानता कि वो तो अपने खालिक ताला से राजी नहीं होते, तो तुझसे कैसे राजी होंगे। क्या तू नहीं जानता कि इनमें बहुत से लोगों को ना तो अकल है और ना ही वो देखते हैं और ना ही वो ईमान लाते हैं, बल्कि वो झूठ बोलते हैं और तस्दीक नहीं करते। आपने फरमाया लोगों की बातें ना सुन। कहा लड़के तू लोगों की बातें क्यों सुनता है। दोस्त यारों में बैठेगा, 10 बातें होंगी और फिर आकर घर में कहेगा, अम्मा जान मैंने भी तो शादी उसी तरीके से करनी है जिस तरह फला दोस्त की हुई थी। मैं चाहता हूं जब मेरी भी शादी हो तो मेरे भी दुल्हन के हाथ में वो छतरी होना चाहिए और फिर मेरा भी कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेरे दोस्त यार ने किया है, मैं नहीं कहूंगा मेरे दोस्त यार के महफिल में मेरी इज्जत और वकार क्या रह जाएगी, मैंने भी ये करना है। तो गौस पाक ने फरमाया कि तुझे अल्लाह उसके रसूल की मारिफत ही हासिल नहीं हुई, तू लोगों की बात में आता है और कहता है कि तू जो है अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। आगे चलकर आपका पैगाम उन जाहिल सूफिया के नाम और उन उलमा के नाम जो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। देखिए जनाब गौस पाक मेरे और आपके मुर्शिद और तमाम पीरों के और तमाम अल्लाह के वलियों के गर्दन पर जिसका कदम मुबारक है वो क्या फरमा रहे हैं। जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु गुलामों को मुखातिब करते हुए कि किसी के झांसे में नहीं आना। अगर कोई खानका में बैठकर जाली सूफी तुम्हें यह कहे कि कुरान में जहां जहां जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जिहाद में नफ्स की बात है और वो नफ्स के साथ जिहाद करने की बात है, तो ऐसे की सोहबत में ना बैठना। बल्कि मैं शेख अब्दुल कादिर तुझे मुतनब्बे कर रहा हूं और मुतवज्जे करके तुझे आज एक फरमान सुना रहा हूं। सुन मेरी बात को। आप अपने नौजवान तबके से क्या फरमाते हैं। आप कहते हैं, या गुलाम अलैका बित्तक़वा अलैका बिहुदूदि शरई वल मुखालिफतु लिन्नफ्सि वल हवा व शैतान व अक़रन। बड़े दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि व सल्लम। अल्लाह साहब और 10 मिनट बोल के इंशाअल्लाह अल्लाह अन्हु का फरमान मैं आपके सामने सुना रहा था कि देखिए जनाब गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह अपने वक्त के जाहिल सूफी और जाली सूफियों का आपने बाइकआउट किया और इस्लाम की सही तर्जमानी आपने की, उसी तरह आज के दौर में उनका ये फरमान काम आ रहा है और खानका में बैठ के जिहाद का इनकार करने वाले जाली सूफी और हुक्मरानों के दर के तवाफ करने वाले वो पीराने उज़्ज़ाम के मुंह पर ये गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान तमाचा है कि आप दीन इस्लाम के सही तर्जुमान हैं। आप क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, अल मुमिनु फी जिहादी हाउला ला यनकसिबु रासहु अनिल खौल ला यनगमिदु सैफहु ला यअरुज़ा फरसिही अन करबूसी सरजा। आप फरमाते हैं कि मोमिन तो हमा वक्त जिहाद में होता है और उसका सर कभी खौफ से बाहर नहीं होता। जिहाद वाला वो जो उसके सर पर टोपी होता है और बचाव के लिए जो अपने सर पर वो कैप पहनता है वो तो उसके सर से कभी उतरता ही नहीं। आगे चलकर आप फरमाते हैं कि कभी भी खौफ से बाहर नहीं आता और उसकी तलवार तो हमेशा नियाम से बाहर रहती है। और आगे चलकर आप फरमाते हैं उसके घोड़े की कमर से कभी भी जीन नहीं उतरती। कहा कि मोमिन वो होता है कि हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहता है और ऐसा तैयार रहता है कि हर वक्त उसके घोड़े की जीन पर जो है तनी हुई रहती है और उसके सर से खौफ भी नहीं उतरता और मोमिन की तलवार हमेशा नियाम से बाहर रहती है।
یہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. یہ مومن کی نشانی ہے. مومن ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہتا ہے. آگے چل کر آپ جو ہے فرماتے ہیں, اور آپ کے فرمانوں میں سے ایک فرمان ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو آپ کا دین کے نام پر کھا رہے تھے, چاہے وہ نقیب محفل ہو, چاہے وہ ناطخواں ہو, چاہے وہ خطبہ ہو, چاہے وہ عالم دین ہو, کوئی بھی ہو, اس کے لیے آپ کا فرمان کافی ہے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھانے والوں, اور میں قادری فقیر محفل میں آ کر نقابت کرنے والوں اور اشعار غوث پاک سنا کر لوگوں کی جیبیں خالی کرنے والوں, اور میں قادری فقیر ہوں شکر ہے رب قدیر کے منقبت پڑھ کر لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوا کر وہ ثنا خان جو گھر کو چلتے بنتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے. اور وہ خطبہ جو اب تک کشتی کو دریا سے نکال کر لوگوں کی جیبوں کو خالی کر رہے ہیں, وہ جو اپنی عقیدت کو بتاتے ہیں کہ غوث پاک سے ہمیں بڑی عقیدت ہے, کبھی یہ فرمان بھی سناؤ. اس فرمان کے تحت تمہاری گردنیں بھی جھک جائے گی کہ تمہارے لیے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل بکسبک ولا تاکل بدینک اکتسب وکل وواسم منہ غیرک. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاتھ کی کمائی کھاؤ, ولا تاکل بدینک, اپنے دین کو نہ بیچو. آدھے گھنٹے کی تقریر 40 50 ہزار میں بیچ دی جائے, اور 5 گھنٹے کی نعت خوانی جو ہے 30 ہزار میں کی جائے, اور پھر جا کر 10 ہزار میں نقابت کی جائے, اور غوث پاک کا نام بھی لگایا جائے, اور نعرے غوثیہ کا نعرہ بھی لگایا جائے. اس کے لیے میرے غوث پاک کا فرمان ہے اگر نسبت مجھ سے ہے اور قادری فقیر کہلاتا ہے تو پھر بات سن. آپ فرماتے ہیں کل بکسبک ولا تاکل بدینک, ہاتھ کی کمائی کھا مردود, ہاتھ کی کمائی کھا, اپنے دین کو نہ بھیج اور دین کے نام پر دھندا نہ کر. آگے آپ فرماتے اکتسب, کما, اور فرماتے وکل, اور کھا, وواسم منہ غیرک, اللہ تجھے اتنا دے تو اپنے ہاتھ سے کما اور لوگوں کو بھی کھلا. تو دین کے نام پر دھندا کیوں کر رہا ہے؟ تو نام میرا لیتا قادری فقیر اور لوگوں کو فقیر بنا رہا ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیے, کیوں کہیے؟ تاکہ جیب پہ آپ کی نظر تو پڑے, 2 اشعار پڑھنے پر آپ کو جیب سے پیسے نکالنے میں آسانی ہو جائے. قادری فقیر بنے ہیں, پہلے تھے ہو رہا ہے کہ بھائی 40 ہزار ملے گا, 50 ہزار ملے گا, تب حضرت جی آئیں گے اور آدھے گھنٹے کا آپ کو علمی اور روحانی خطاب بھی سنائیں گے. ان تمام قادری فقیروں کے لیے اگر میں یہ کہوں گا کہ قادری نسبت لگا کر دھندا کرنے والوں کے لیے یہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اور آپ دیکھیں کتنا پیارا فرمان ہے. میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے والا ایک فرمان ہے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں, کیا انداز ہے سمجھانے کا. آپ فرماتے یا غلام الا تکن فی اخذ الدنیا کحاطب اللیل ما یدری ما یقع فی یدہ انی اراک فی تصرفاتک کحاطب لیلۃ فی اللیل ظلماء لا قمر فیہا ولا ضوء معه. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, اس فرمان کا میں نچوڑ آپ کو بتا دوں. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندے خدا, دین کے نام پر چلنے والے اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے, میری بات کو سن. تو رات میں لکڑیاں جمع نہ کر. کیوں؟ کہا کہ تیری مثال, تو جو اپنے دینی معاملات کو, دنیاوی معاملات کو تو جس چراغ میں ڈھونڈ رہا ہے اور جس چراغ کے ذریعے اس کا حل نکال رہا ہے, نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. پھر آپ نے مثال دی کہ تیری مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات میں لکڑیاں جمع کرتا ہے جنگل میں, اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اچھی لکڑی جمع ہو گئی ہے یا خراب لکڑی جمع ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رات میں کیوں لکڑی جمع کرتا ہے, وہاں تو موذی جانور کے کاٹنے کا بھی ڈر ہے, سانپ کے ڈسنے کا بھی ڈر ہے. اگر لکڑی جمع کرنی ہے تو سورج کی روشنی میں جمع کر. پھر آپ مثال دے کر فرماتے ہیں چاہے دنیا کا کام ہو آخرت کا کام ہو, اگر تجھے کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے شریعت کے چراغ کو جلا, قرآن کی آیاتوں کو تو روشن کر, احادیث مصطفیٰ کو روشن کر, اور ان دونوں چراغ کو جلا کر پھر ان دونوں چراغ کی روشنی میں اپنے دین اور دنیا کے معاملات کو حل کر. اب بتائیں جب قرآن و سنت کا چراغ جلے اور بندہ اس کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کرنے لگے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر اگر یہی قرآن و سنت کا چراغ جل جائے تو کسی گھر میں پھر مائیوں کے نام پر ناچ گانا نہیں ہوگا, اور نائٹ کے نام پر قوالی اور بے حیائی نہیں ہوگی, اور پھر ولیمے کے نام پر دلہن کے ہاتھ میں چھتری نہیں ہوگا اور بے حیائی نہیں ہوگی, کیونکہ چراغ جو ہے قرآن و سنت کا جل چکا ہے اور اس کی روشنی آگے تک جائے گی. کہا تو نے تو اپنے نفس کی خواہشات کی جو ہے چراغ جلائی ہوئی ہے جو تجھے ہر برا عمل اچھا کر کے روشنی میں پیش کرتا ہے. یہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, اور انہی کے فرامین میں سے میں آپ کو کچھ اور فرامین سنا کر ایک دو اپنی جگہ لوں گا, اور آپ دیکھیں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اور کتنے زبردست ایک فرامین جو ہے آپ کے سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. اور آپ جو ہے کیا فرماتے ہیں, آپ دیکھیں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے فرامین میں سے میں ایک دو فرامین پیش کر اپنی اجازت چاہوں گا. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تکونوا من الذین اذا وعظوا لم یتعظوا واذا سمعوا لم یعملوا. جناب غوث پاک میں اس کا نچوڑ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ کر دین تم سے اور تمہارے گھر سے دور ہو گیا. 4 چیزوں کی وجہ کر, اور 4 چیزیں کون سی ہے؟ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے تم جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, ماں باپ کا ادب ضروری ہے, آپ فرماتے جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے, حالانکہ تمہیں پتہ نماز فرض ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تمہارا دین تمہارے گھر سے اور تمہارے دلوں سے نکل جانے کی دوسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے تم اس پر عمل کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ 11ویں کیوں ہو رہی ہے؟ ابا نے کرایا تھا, دادا نے کرایا تھا, پر دادا نے کرایا تھا, کنڈا بن رہا ہے, فاتحہ ہو رہا ہے, کس نے کرایا تھا؟ دادا کراتے آئے ہیں, مٹی کے پیالے میں ہوتا تھا. اچھا پھر جا کر جو ہے وہ اور عارف وغیرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ جا کر شب برات میں کراتے ہیں نا علامہ صاحب, حلوہ وغیرہ جو شب برات کی رات میں 14 کو مردے کو جو ملاتے ہیں, ایسے کچھ عرفہ ہوتا ہے نا, عرفہ کہتے ہیں. اب عرفہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے شریعت میں, کرا رہے ہیں کیوں؟ دادا کراتے تھے, پردادا کراتے تھے. جو نہیں جانتے اس پر عمل کرتے ہو, اور جو تم جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے, مستحب کام کرتے ہو, فرض کام کو چھوڑ دیتے ہو. یہی وجہ دین تم سے اور تمہارے گھر سے دور ہو چکا ہے. تیسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ بے شک تم وہ سیکھتے بھی نہیں ہو جو تم نہیں جانتے. ایسا نہیں ہے
آپ سے کہا جائے نماز پڑھے, آتا نہیں ہے نا, وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے مجھے, اتنا پتہ فرض ہے, آتے نہیں ہو تو بہانے بھرے, کپڑے گندے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ بھائی پیشاب ہو جاتے ہیں شلوار میں, ارے اس کا تو حل ہوگا نا شریعت میں, کوئی حل نکالو گے نا, سارا حل ہے, بات یہ کہ صرف دل نہیں ہے آپ کا. اگر ضرورت جانتے ہیں تو کسی عالم دین سے آپ پوچھ لیتے, کہا کہ یہ ساری چیزیں کہ دین تم سے بھی دور ہو گیا ہے, تم دین سے دور نہیں ہوئے ہو, تم دین سے دور نہیں ہوئے ہو, دین تم سے دور ہو گیا, دین رخصت ہو گیا, تم سے بھی ہو گیا ہے, تمہارے گھر سے بھی ہو گیا ہے. اور آگے چل کر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, آپ دیکھیں, آئے ہائے, یہ آخری فرمان سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. دیکھیں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں. اب جب انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا, جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہی الگ تھا تبلیغ کا. آپ جس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے نا, مثال کے طور پر ابھی جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع چل رہا ہے, اور آپ کے سامنے آپ ایک تصور کریں کہ مجلس لگی جناب غوث پاک کی, اور کوئی موضوع چل رہا ہے, لیکن ایک گناہگار شخص آ گیا, ایک زانی آ گیا, یا کوئی بھی آ گیا, آپ کو تو اللہ نے بصارت دی تھی, آپ دیکھ لیتے تھے, سمجھ لیتے تھے. لوگوں کا مال غصب کرنے والا آ گیا, ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی آ گیا, آپ اپنی نگاہ فراز سے دیکھتے, اپنی تقریر کے عنوان کو بدل لیتے, اور اسی عنوان پر آپ تقریر کرتے جو ضرورت ہوتی تھی. آپ ماں باپ کی شان میں بیان کرنا شروع کر دیتے, اور آپ جب بیان کرتے تھے تو آپ کے جب علمی حلقہ لگتا تھا آپ کے مدرسے میں, تو سامنے ایک درخت تھا, آپ کا انداز تبلیغ دیکھیں اور جرت دیکھیں آپ کی, آپ کے مریدین بیٹھے ہوتے تھے, اور حاکم وقت جب وہاں سے گزرتا تھا تو آپ کھجور کی درخت کی طرف دیکھ کر کہتے تھے تو سیدھا ہو جا, تجھے بار بار میں کہہ رہا ہوں. بولتے تھے حاکم وقت کو, اشارہ کرتے تھے کھجور کی درخت کی طرف, تو سیدھا ہو جا, میں تجھے بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا, حاکم وقت بھی دیکھتا تھا کہ بولتے مجھے لیکن اشارہ نہیں کرتے. اب معاملہ کیا ہوا کہ حاکم وقت نے اپنے درباری عالم دین کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ ذرا حضرت کو کہو اس طرح نہ کہا کریں, مریدین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ درخت کو نہیں مجھے ہی کہتے ہیں. تو وہ آیا جناب غوث پاک کو سمجھانے, وہ جو دلوں کی تختیوں کو اپنی نگاہ فراز سے دیکھ کر پڑھ بھی لیتے ہیں, اس کا ازالہ بھی کر دیتے ہیں. وہ آیا عصر کی نماز میں بیٹھا رہا, جناب غوث پاک جیسے ہماری مسجدوں میں عصر کے بعد ملاقات ہوتی ہے, وہ آیا آ کر بیٹھا رہا, آپ کسی سے ملاقات کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, اچانک آپ نے اپنی بات کو روکا, اور روکنے کے بعد اس عالم دین کی طرف دیکھا اور کہا جا کے حاکم وقت کو کہہ دینا میں درخت کو نہیں اسی کو کہتا ہوں, جا کر کہہ دینا اسی کو کہتا ہوں کہ سیدھا ہو جاؤ نا, سیدھا کر کے رکھ دیں گے. یہ ہوتا ہے قادری عالم دین. آپ دیکھیں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری فرمان سنیں, آپ کیا فرماتے ہیں, لا اذکر بحمدک ولا ذمک بعطائک ومنعک بخیرک وشرک باقبالک وادبارک, انت جاہل والجاہل لا یبالی به, اذا افلت وعبدت اللہ كانت عبادتک مردودۃ علیک لانها عبادۃ مقرونۃ بالجهل والجهل كله مفسدۃ لا فلاح لك حتى تتبع الكتاب والسنہ. آپ فرماتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں, لا اذکر بحمدک, کوئی میری تعریف کرے یا میری مذمت کرے مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے کچھ دے یا نہ دے مجھے کوئی فکر نہیں. کتنی بڑی بات ہے قادری علماء کہلانے والوں اور جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے کو پڑھنے والوں, جس کی ذرا اس فرمان کو بھی پڑھو. آپ فرمارے لا اذکر بحمدک, مجھے تعریف کی کوئی فکر نہیں ہے, ولا ذمک, اور جو ہے مجھے کسی کی جو ہے جا کر مذمت کی بھی فکر نہیں ہے, کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے چل کر آپ کیا فرماتے ہیں, جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں. آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں ان قادری فقیروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ منبر پر بیٹھنے کے بعد تمہارا رویہ کیوں بدل جاتا ہے, منبر پر بیٹھنے کے بعد تمہارا چہرہ جنرل سیکرٹری کی طرف, صدر کی طرف, خزانچی کی طرف کیوں مڑ جاتا ہے, اور ان کو خوش کرنے کے لیے حق بات سے تم منہ کیوں پھیر لیتے ہو. اگر قادری ہو تو کہو کہ جنرل سیکرٹری کچھ کہے تو کہے, خزانچی کچھ کہے تو کہے, صدر کچھ کہے تو کہے, میں قادری عالم دین ہوں, میں تو وہی کروں گا جو میرے غوث پاک کرتے ہوئے آئے ہیں. مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی مذمت کی ضرورت نہیں, میں دین کی بات برملا کروں گا, اور جو ہے حق کی بات منبر رسول پر کروں گا. اور میں کہوں گا کہ جب حق کی بات آپ کو منبر رسول پر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے نا, تو ایسے منبر سے فوراً اتر جاؤ, اور اتر کر کسی بازار میں ریڑھی لگا کر پھل یا سبزی آپ بیچ لو. یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے. اتر جاؤ آپ ایسے منبر سے کہ جہاں چہرہ دیکھ کر بیان کیا جاتا ہو کہ نہیں نہیں نہیں, نام اس رسالت کے مسئلے میں بات نہیں کریں گے. کیوں, جنرل سیکرٹری صاحب نے منع کیا ہے. اچھا 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 اچھا, آپ جو ہے گستاخ رسول کے بارے میں, قتل کے بارے میں آپ کوئی بیان نہیں کریں گے. کیوں, صدر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھاڑ میں کیا صدر, ایسا کہے کا صدر جو آپ کو حق بولنے سے روکے, وہ بڑا عالم دین یا بڑے عالم دین, وہ مسجد کا متولی ہے, آپ مسجد کے امام ہیں, حق بیان کرے اور ببان کے دول بیان کرے. رزق کا رزاق اللہ ہے, رزق کا مالک اللہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے, تو مجھے کچھ دے یا نہ دے, کچھ دے یا نہ دے. ہمارے علماء خانقاہوں میں جاتے ہیں, سیٹھ صاحبان کے پاس جاتے ہیں, وہاں خلاف شرع کام ہوتا ہے, منع نہیں کرتے ہیں. اور جب کوئی کہہ دیں حضرت دیکھیں نا خلاف شرع کام ہو رہا ہے, ان کو آپ ذرا سمجھائے تو صحیح, پھر جواب یہ ملتا ہے ماہانہ محفل ہماری جڑی ہوئی ہے, ایسا نہ ہو کہ محفل ہی کٹ جائے. شیخ صاحب دیتے رہتے ہیں, ہر مہینہ خدمت بھی کرتے ہیں, رمضان میں ہمیں اعتکاف مدینے میں بھی کروا دیتے ہیں, اور حج کی بھی آفر دے رکھی ہے. اگر اس بات پہ ہم جو ہے چودھری صاحب کو ٹوک دیں گے تو چودھری صاحب انعامات دینا بند کر دیں گے, عمرے میں بھیجنا بند کر دیں گے, ہمیں اپنے دربار سے نکال دیں گے. میں نے کہا پھر تجھ میں ایک پالتو کتے میں کوئی فرق نہیں رہا, کوئی فرق نہیں رہا. تو بھی اس چودھری کے ڈیرے کا پالتو کتا بن کے رہ گیا, تجھے دین کی ترجمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آج کے سجادہ نشین, گدی نشین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آج فلسطین کے معاملے پر. میں کہتا ہوں تو بہت بڑا گدے نشین ہو گیا ہے, اور فلسطین کے لیے تیری کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے. تو بڑا گدے نشین ہے یا امام حسین تھے, تو بڑا گدے نشین ہے, قادری علماء کہلاتا ہے. بتا جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے سید عبدالعزیز سے بڑھ کر تو جانشین ہے. سید عبدالعزیز کو غوث پاک نے کردستان بھیجا اور کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو جہاد کی. آپ گئے اور آپ نے جا کر تبلیغ کی, اور لوگ جوان متاثر ہوئے, جہاد کا جذبہ پیدا ہوا, اور سارے لوگ آ کر صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو گئے. کون تھے بیت المقدس کی فتح کے پیچھے؟ سارے قادری علماء تھے, چاہے وہ شیخ اماد الدین ہو, شیخ نجم الدین ہو, اور نور الدین زنگی ہو, پھر جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو, ابن نجا ہو, اور معین الدین محمد ابن زکی ہو جس نے پہلا خطبہ بیت المقدس کے اندر دیا تھا. یہ سارے قادری فقیر تھے. یہ تو قادری فقیر بن کر نکل کر میدانوں میں جنگ کیا کرتے تھے, اور تم قادری فقیر بن کر ڈھونگ رچاتے ہو, خانقاہوں کو مزین کرتے ہو, اور پھر جا کر میدانوں کو ویران کرتے ہو, اور تم بتاتے ہو کہ اسلام عمل کا درس دیتا ہے, عمل کا درس تیرے گھر میں ملتا ہوگا. اور بلکہ منبر رسول پر اور جہاں حق بات کی جاتی ہے وہاں حضور کا دین بیان کیا جاتا ہے, وہاں جنگ بدر کی بات کی جاتی ہے, جنگ احد کی بات کی
جاتی ہے اور پھر جا کر حضور کے غزوات کی بات کی جاتی ہے, وہاں حضور کے دین کی سربلندی کی بات کی جاتی ہے. ایسے خانقاہوں سے پیچھے ہٹ جائے جو آپ کو رسول اللہ کے دین سے روکتے ہو, جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہو, جو آپ کے لیے اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہو. ایسے لوگوں کے منہ پر آپ پھونک کر واپس آ جائیں. یہ دین کے ترجمان نہیں ہے بلکہ ایمان کو چرا لینے والے یہ چھپے ہوئے شیطان لوگ ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ایسے ہمیں علماء سو سے اور جعلی صوفیوں سے اللہ کریم محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.